السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد، اور میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دنیا بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے روس اور یوکرین کی جنگ کی۔ ابھی پچھلے رات ایک سرخی آتی ہے دنیا بھر کے میڈیا میں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کی جو عسکری قوت ہے بیریا، انہوں نے بذریعہ ڈرون جو کرائمیا صوبے کو روس سے جو جوڑنے والا ایک برج ہے، اس کو کرچ برج بولا جاتا ہے، اس کے جو بنیادیں ہیں ان پہ انہوں نے دھماکے کرے ہیں، اور اس برج کو اتنا انہوں نے کمزور کر دیا ہے کہ اب وہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اب یاد رکھا جائے کہ 2014 میں جو کرائمیا کا صوبہ تھا، روس نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور 2014 سے وہ مسلسل طور پر ایک روس کی سرزمین کو تصور کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ ایک انالیسس یہ سامنے آتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے یوکرین نے روس کے ہوائی اڈوں پہ بھی حملہ کرا، اب وہاں کی جو کرائمیا ریور ہے وہاں پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہونے جانا تھا، جس کی توقعات کی جا رہی تھی مغربی دنیا کی جانب سے، اب اس کے کچھ اشارے سمجھ میں نہیں آتے کہ اب کیا کبھی ویسٹ جو تھا، مغربی دنیا سیریس بھی تھی اس جنگ بندی کے معاہدے کو لے کے، یا صرف اور صرف ایک روس کو ایک فالس سینس آف سیکیورٹی میں ڈالنا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم ترکی میں بیٹھ کے سب مل کے باتیں کرتے ہیں اور اس معاملے کا حل نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین اور سی آئی ایم نے مل کے اس طرح کے کافی سارے بڑے حملے کر چکا ہے۔ اب ابھی جو پہلی جو خبریں آ رہی ہیں، پہلے تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ روس نے دوبارہ سے ایک ہری بتی دکھا دی ہے جنگ بندی کے معاہدے پہ بات چیت کے بارے میں، اور اس بارے میں اور پتہ چلتا ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا۔ کل جو خبر توڑی گئی تھی بین الاقوامی تنظیم ڈاکٹرس وداؤٹ بارڈرس کی جانب سے، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کرا تھا کہ اسرائیلی فوج نے نہتے لوگوں کو امداد کے بہانے ان لوگوں کو بلایا، وہاں پہ ان کا قتل عام کرا، تو کم سے کم 27 سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے وہاں پہ غزہ کے اندر۔ تو اس بات کی تصدیق آج بی بی سی بھی کر دیتا ہے، ان کی نئے ایک سرخی چھپتی ہیں جس میں ایک کافی ریئرلی ہوتا ہے، کافی مشکل سے نظر آتا ہے کہ اس سرخی کے اندر اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے، اور جو ایک ایک جو ایک ایماندار جو انکشاف ہے وہ کیا جاتا ہے کہ ہاں، یہ حملہ واقعی میں اسرائیل نے کرا ہے، اور یہ ایک ان چند مخصوص وقتوں میں سے ہے کہ مغربی میڈیا نہیں چھپا رہا جو حقیقت ہے اس کو۔ اب یہ بات یاد رکھی جائے، جو اسرائیلی حکومت کی طرف سے جو بیانیہ اس قتل عام کا سامنے آیا ہے، تو وہ ان کی فوج بول رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہم سے امداد لینے کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے ہم سے بدتمیزی کری، اور ہم نے جن سڑکوں سے ان کو آنے کا بولا تھا اس سڑک سے نہیں آئے، اور چونکہ وہ اس سڑک سے نہیں آئے اور ہم جانتے تھے کہ وہ امداد لینے آئے، تو ہم نے ان کے اوپر ہتھیار سے فائرنگ کری، ہم نے ڈرون سے بھی حملے کرے، ہم نے ہوائی جہازوں سے بھی حملے کرے، اور انہوں نے بڑے ایک کھلے طریقے سے اقرار کرا ہے کہ ہاں، ہم نے قتل کرا ہے۔ آج کی جو تیسری اہم خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک منفرد قسم کی سرخی، کہ ایک سروے کا اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو مغربی یورپ ہے، اس کے جو بسنے والے لوگ ہیں، وہ اسرائیل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا وہ اسرائیل کو پسند کرتے ہیں، یا اسرائیل جو غزہ میں کرتے ہوئے آ رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایک تاریخی روش رہی ہے کہ خاص طور پہ امریکہ کے اندر اور جو مغربی یورپ ہے اس کے اندر، کہ اسرائیل کو کبھی کچھ غلط نہ بولا جائے، اسرائیل جو کرتا ہے اسے اپنے دفاع میں کرتا ہے، اور اسرائیل نے کبھی کوئی غلطی نہیں کری۔ ایک ایسا پرسیپشن رہا ہے، ایک ایسا نظریہ رہا ہے وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے جو معاشرہ ہے اس کا۔ اب چونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، حقیقت کا دور ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ وہی سرخیوں سے خبر لو جو کہ آپ کو جریدے دیتے ہیں، بلکہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی جا سکتے ہو، اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو اس کے مد نظر یہ جو یوگوف کا سروے ہے، اس نے 2021 میں ایک سیمپلنگ کری تھی، یعنی کہ 2023 کے جو یہ قتل عام شروع ہوا ہے اس سے پہلے، اور اس کے بعد اب 2025 میں اس کا اگلا ایٹریشن آیا ہے۔ تو اس میں پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو پرسیپشن ہے لوگوں کا، مغربی یورپ میں بسنے والوں کا، وہ ایک تاریخی طور پہ ایک نچلی سطح پہ آ کر آ چکا ہے۔ آج تک کبھی بھی مغربی یورپ کے لوگوں نے اسرائیل کو اتنا برا اور اتنا خراب نہیں سمجھا ہے۔ تو ان اعداد و شمار کے مطابق
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 44%، 44% لوگ جو ہیں جرمنی کے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے، وہ اسرائیل کو پسند نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں فرانس کا 48%، ڈنمارک کا 54%، اور اٹلی کا 52%، اور اسپین کا 55%۔ یعنی کہ یہ تمام ملک ہیں جو کہ ایک نئے ریکارڈ لو پہ آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو برطانیہ کا جو فیوریبلٹی ہے اسرائیل کی طرف، وہ صرف 44% ہے۔ یعنی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے آپ کو یہ اعداد و شمار آپ کے اسکرین پہ نظر آئیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک نیچے جاتی ہوئی ایک یہ لکیر ہے، اور ابھی جس طرح حالات اور جو واقعات ہیں روش پکڑ رہے ہیں، اسرائیل کی جو تصویر ہے دنیا بھر میں، وہ اور خراب ہونے والی ہے۔ ان کو کوئی فیور نہیں مل رہا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ آج کی جو چھوٹی سی ایک سرخی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسرائیل کا جریدہ ہے ٹائمز آف اسرائیل، وہ اپنا ایک خبر پیش کرتا ہے کہ جو ان کا وزیر اعظم ہے بنجمن نتن یاہو، ان کا ایک ٹرائل شروع ہو گیا ہے، کو عدالت کا ایک کارروائی شروع ہو گئی ہے ایک کرپشن کے کیس پہ، اور جو ان کا وزیر اعظم ہے یہ، اس کو ممکنہ طور پہ سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ دنیا بھر میں اس کی کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں۔ یہ غلط سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو عدالتی کیس ہے یہ غزہ پہ جو قتل عام کر رہے ہیں ان کے اوپر ہے، بلکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کا کیس ہے یہ 2016 سے یا 2017 سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ 5 سال کے بعد اس کی ایک پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور بس ایک یہ پرسیپشن ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی کہیں سے سنیں کہ بنجمن نتن یاہو کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، تو اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو حقیقتاً جو کارروائی ہونی ہے اس کے خلاف، وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ہے، جس نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کرے ہوئے ہیں۔ اب ان وارنٹ پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو دیکھنے کا ہے، لیکن اب تک تو مغربی دنیا نے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ اپنی ہی بنائے ہوئے عدالت کے وارنٹس کو عزت دیں گے، اور بنجمن نتن یاہو کو گرفتار کر کے اس کو نیدرلینڈس میں پیش کریں گے۔ آج کی جو پانچویں ایک مختصر سی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اسرائیل کی اپنے مقامی ایک خبر رساں ایجنسی C14 نیوز کی، کہ ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے ان کی اپنی ہیبرو زبان کے اندر، اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اسرائیل میں فلسطینی بچوں کو کیا سمجھا جاتا ہے، ان کو کیا اوقات دی جاتی ہے۔ اس ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے فوجیوں نے ایک دہشت گرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس نے ہماری گاڑیوں پہ پتھر مارا۔ تصویر میں دکھاتے ہیں کہ وہ ایک 14 سال کا بچہ ہے، جو کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں کس طرح سے ہمارے ہی لوگوں کو، فلسطینی لوگوں کو رونتے ہوئے جاتی ہیں۔ تو وہ 14 سال کا چھوٹا سا بچہ صرف ایک یہ حماقت کر دیتا ہے کہ وہ ایک پتھر اٹھا کے اس بختر بند گاڑی کے اوپر مار دیتا ہے۔ وہ اس کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ ایک مکمل کھلم کھلا چھوٹ مل جاتی ہے یہ بولنے کی کہ یہ 14 سال کا بچہ بحیثیت ایک انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دہشت گرد ہے، اور ہم نے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ آج کی جو چھٹی مختصر سی ایک سرخی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے ایک جرمنی کے ایک آدمی کی، اس کا نام ہے اولیور ایلیس۔ وہ ایک ایسی لڑکی کا ایک کزن ہے، گریٹ کزن ہے، جس کو جرمنی کی فوج جب وہ نازیوں کے کنٹرول میں تھا، تو جب انہوں نے یورپ بھر میں یہودیوں کا، رومانیوں کا اور جو دوسرے قومیں تھیں ان کا قتل عام کرا تھا ہولوکاسٹ میں، تو اس میں ایک چھوٹی بچی تھی این فرینک، اور اس نے 14 سال کی عمر میں ایک کتاب چھوڑ کے گئی تھی اپنے موت سے پہلے، جو کہ پوری دنیا بھر میں مشہور ہے، کہ اس کتاب نے پوری کہانی بتائی کہ ان خیموں کے اندر جہاں پہ ان کا قتل عام کیا جاتا تھا، وہاں پہ زندگی کیا تھی، اور ان کو کس حالت میں اور کس حیثیت میں رکھا جاتا تھا جرمن لوگوں کی جانب سے۔ تو یہ اس بندے کا انٹرویو آتا ہے، اور وہ دنیا سے باقاعدہ بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف جو ہوا اس وقت کے جو جرمن کے لوگوں نے ہمیں جس طرح سے بری طریقے سے ہماری نسل کشی کری وہ ہو گئی۔ ہم یہ وقت گزار چکے ہیں بحیثیت یہودی، وہ میں یہودی ہوتے ہوئے پوری دنیا بھر سے التجا کرتا ہوں کہ اسرائیل جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے غزہ میں، یہ دنیا کو خاموشی سے بیٹھ کے نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کے خلاف ایک روک تھام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اگر ایک ایسا شخص جس نے اپنے پورے خاندان والوں کو کھویا ہے اس قتل عام کے پیچھے، اگر وہ بھی آج بیٹھ کے یہ رو رہا ہے کہ یار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہودی ہی دوبارہ قتل عام کرنے پہ آ گیا، تو اسرائیل کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔